السلام علیکم، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں یہ بذات خود میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں نے کئی بار اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین سائنس ہے۔ یہ ٹاپک اتنا شاندار اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی بہترین قسم کی سائنس بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے۔ جب بھی کوئی نئی دوا منظر عام پہ آتی ہے تو یہ نہ صرف سائنسدانوں کے لیے بلکہ ان پیشنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چونکہ نئی دوائی کو ایجاد ہونے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، اس لیے سائنسدان مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ آلریڈی اویلیبل یا پہلے سے موجود کچھ ایسی دوائیاں جو کہ اس مرض میں کام کر سکتی ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور تاکہ انسانیت کی خدمت فوری طور پہ کی جا سکے۔ اور اسی وجہ سے اب تک بہت ساری ڈرگز پہ تجربات ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں۔ اور ایسی ایک دوائی انٹرفیرون بیٹا ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے اور یہ مختلف قسم کے وائرل انفیکشنز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب امید یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہی آلریڈی اویلیبل یا پہلے سے موجود انٹرفیرون بیٹا کووڈ-19 کے لیے متعارف کرایا جائے۔ اس دوائی پر فیز 2 کلینکل ٹرائلز تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، یعنی یہ دوائی ٹیسٹنگ کے اعتبار سے کافی آگے تک پہنچ چکی ہے۔ اس ٹرائل میں 101 مریضوں پر تجربات کیے گئے۔ یہ ایک پلیسیبو کنٹرول ٹرائل تھا، یعنی اس میں کووڈ-19 کے مریضوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک وہ گروپ جس نے یہ دوا استعمال نہیں کی، جبکہ دوسرا وہ گروپ جس کو انٹرفیرون بیٹا دی گئی۔ جب اس اسٹڈی کے ریزلٹس مرتب کیے گئے تو سب کے لیے نتیجہ بہت ہی حیران کن تھا، کیونکہ وہ لوگ یا وہ پیشنٹس جنہوں نے انٹرفیرون بیٹا استعمال کی ان کے اندر شدید علامات کی شرح 79% یعنی 79% تک کم دیکھی گئی۔ یعنی 79% لوگوں کو وینٹیلیٹر پر نہیں جانا پڑا یا وہ موت کے منہ میں نہیں گئے، اور یہ ایک بہت ہی شاندار رزلٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مارجن ہے اور یہ بہت بڑی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس مانی جاتی ہے۔ ایسے مریض 6 دن کے اندر اسپتال سے فارغ کر دیے گئے، ان کے اندر کوئی شدید سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے نہیں آئے، یعنی یہ دوائی کافی سیف بھی رہی۔ کووڈ-19 کے اندر استعمال ہونے والی یا اس ٹرائل کے اندر استعمال ہونے والی اس دوائی کو سائنٹسٹ نے SNG-001 کا نام دیا ہے، جو کہ ایک کوڈ نیم ہے۔ یاد رہے، کوئی دوائی کسی خاص مرض کے لیے ریسرچ کے تمام مراحل طے نہ کر لے اس وقت تک اس کو ایک کوڈ نیم سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے آن اے لائٹر نوٹ میں بتاتا چلوں کہ جب میں PhD کر رہا تھا اور میری فیلڈ چونکہ ڈرگ ڈسکوری کی ہے، تو اس وقت ہم نے ایک نئی دوائی ایجاد کی جس کا نام PN6047 ہے، اور یہ اس وقت فیز 2 کلینکل ٹرائل سے گزر رہی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ اس دوائی کو بھی ہم نے ایک کوڈ نیم دیا تھا جو کہ PN6047 ہے۔ اس دوائی پر جتنی بھی پری کلینکل سٹڈیز تھیں وہ میں نے خود کی، اور جب یہ سارے مراحل گزر جائیں گے تو اس ڈرگ کو ایک پراپر نیم یا پراپر نام دے دیا جائے گا۔ یہ دوائی ان لوگوں میں استعمال ہوگی جن کو جوڑوں کا شدید درد لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر پین میں مبتلا وہ لوگ جن کو کسی اور دوائی سے پین کم نہیں ہو رہا ہوتا، ان میں بھی یہ افیکٹو ہوگی۔ اس دوائی پر جو بھی ریسرچ ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں میرا نام بھی شامل ہے، اور اس دوائی کے بارے میں ایک لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جس میں آپ میرا نام بھی دیکھ سکیں گے، اور یہ ایک پبلش ریسرچ ہے۔ یہ ریسرچ جس مشہور ریسرچ جرنل میں شائع ہوئی اس کا نام ہے دی جرنل آف فارماکولوجی اینڈ ایکسپیریمنٹل تھراپیوٹکس، جو کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف ریسرچ جرنل ہے، اور اس کی تفصیل آپ لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی انٹرفیرون بیٹا کے بارے میں باٹم لائن یا خلاصہ۔ وہ لوگ جنہوں نے بس اتنا ہی جاننا تھا وہ یہاں پہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس دوائی کے بارے میں ایک سائنٹیفک بیسس معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوائی ہمارے جسم کے اندر کیسے ایکٹ کرتی ہے، تو وہ میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو انتہائی دلچسپ انداز سے انٹرفیرونز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یاد رہے کہ انٹرفیرونز ہماری باڈی میں نیچرلی بھی موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی امیزنگ اور شاندار قسم کی ریسرچ ہے۔ یعنی ہماری باڈی کے اندر اللہ پاک نے انٹرفیرونز دی ہیں جو کہ وائرسز کو مارتے ہیں، تو یہ دوائی بھی خود ایک انٹرفیرون ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر آ کر وائرسز کو مارے گی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ وائرل انفیکشن کیا ہوتا ہے۔
وائرل انفیکشن کا مطلب ہے آپ کے جسم کے اندر وائرسز کا موجود ہونا۔ یہ وائرس انسانی جسم کے باہر تقسیم یا نشوونما نہیں پا سکتے، اس لیے یہ انسانی خلیوں میں داخل ہو کر ہی اپنی افزائش کرتے ہیں۔ یہ وائرس ہیں اور یہ انسانی جسم کے وہ مدافعتی خلیے یا سیلز جن کو ہم وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکوسائٹس کہتے ہیں، ان کی کچھ اقسام ہیں جیسا کہ مونوسائٹس، لیمفوسائٹس وغیرہ۔ اب کسی بھی وائرل انفیکشن میں یہی مونوسائٹس اور لیمفوسائٹس لڑتے ہیں اور ان وائرسز کے خلاف اینٹی باڈی بناتے ہیں۔ کسی وائرل انفیکشن میں یہ وائرس انہی لیمفوسائٹس اور مونوسائٹس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں یہ وائرس ان سیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران مدافعتی سیل سے نہ صرف وائرس باہر آتے ہیں بلکہ کچھ اور کیمیکلز جن کو ہم پائروجنز کہتے ہیں وہ بھی ساتھ باہر آتے ہیں۔ ان پائروجنز کو ہم سائٹوکائنز بھی کہتے ہیں۔ یہی سائٹوکائنز مختلف سیلز کے بیچ میسنجر کا کام کرتے ہیں۔ ان کو پائروجنز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی پائروجنز پائریکسیا کاز کرتے ہیں، جس کو ہم سادہ الفاظ میں بخار یا فیور کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پائروجنز آخر بخار کیسے کرتے ہیں۔ یہ پائروجنز دماغ کے ایک حصے جس کو ہم ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں وہاں پر خون کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، یعنی خون کی نالیوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی ہائپوتھیلیمس کو ہم تھرمو ریگولیٹر بھی کہتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسمانی درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے۔ جیسے ہی ہائپوتھیلیمس ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ سائٹوکائنز آ گئے ہیں یا پائروجنز آ گئے ہیں تو وہ اپنے سسٹم کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ری ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اسی ہائپوتھیلیمس نے نارمل حالات میں نارمل باڈی ٹیمپریچر کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا ہوتا ہے۔ اب اس نئی صورتحال میں وہ ری سیٹ ہوگا اور بخار یا فیور والے درجہ حرارت پر سیٹ ہو جائے گا، یعنی یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا نارمل حالات میں۔ جیسے ہی سائٹوکائنز یا پائروجنز ڈیٹیکٹ ہوئے ہائپوتھیلیمس میں تو باڈی ٹیمپریچر بڑھنے لگا، جو کہ 37 سے 38، 39، 40 ڈگریز تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی کو ہم بخار کہتے ہیں یا پائریکسیا کہتے ہیں۔ ایسے میں یہ ہائپوتھیلیمس آپ کو محسوس کرائے گا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ آپ اپنے آپ پر بلینکٹس ڈالیں گے، ہیٹر کے قریب بیٹھیں گے، آپ کی باڈی شیور کرے گی یعنی کانپے گی، جس سے مزید ہیٹ پروڈیوس ہوگی جس کو ہم میٹابولک ہیٹ کہتے ہیں۔ آپ کی وہ بلڈ ویسلز یا خون کی نسیں جو سکن کے قریب ہوتی ہیں وہ کنسٹرکٹ یا تنگ ہونے لگیں گی، جس سے باڈی کی ہیٹ باہر جانے کی بجائے باڈی کے اندر رہ جائے گی، اور اس طرح جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگے گا۔ جسم کا یوں اپنے درجہ حرارت کو بڑھا لینا ایک انتہائی اہم بایولوجیکل رسپانس ہے، جس کا مقصد آنے والے خطرے یعنی وائرس یا بیکٹیریا کے خلاف مقابلے پر باڈی کو فائٹ موڈ میں لانا ہوتا ہے۔ آئیے اب واپس آتے ہیں کہ ان مدافعتی خلیوں سے نکلے ہوئے یہ وائرس آگے کہاں جائیں گے۔ یہ وائرس جب باہر آتے ہیں تو قریبی لیمفوسائٹس یا مونوسائٹس میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کو انفیکٹ کریں گے، یا صحت مند مونوسائٹس یا لیمفوسائٹس کے اندر داخل ہو کر ان کے اندر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح مزید وائٹ بلڈ سیلز یا لیمفوسائٹس اور مونوسائٹس کو لپیٹ میں لینے کا یہ عمل جاری رہے گا۔ جو سٹیپس یہاں پہ دکھائے گئے ہیں، کسی بھی وائرل انفیکشن میں انسانی جسم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وائرس کو ہم اوبلیگیٹ انٹراسیلولر پیراسائٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ محض اس وقت اپنی تقسیم یا نشو و نما کر سکتے ہیں جب یہ انسانی خلیوں میں داخل ہو جائیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی
میٹابولک سسٹم یا میٹابولک مشینری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خون میں دو طرح کے ذرات یا سیلز موجود ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز یا سرخ خلیے اور وائٹ بلڈ سیلز یا سفید خلیے۔ سرخ خلیے جسم میں مختلف سیلز تک آکسیجن پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جبکہ سفید خلیے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم چلاتے ہیں۔ اب انہی سفید خلیوں یا وائٹ بلڈ سیلز جن کا ذکر چل رہا ہے، جن کو لیوکوسائٹس کہتے ہیں، جس کی مثال مونوسائٹس اور لیمفوسائٹس ہیں، انفیکشن کے بعد یہ کچھ کیمیکلز جن کو ہم انٹرفیرونز کہتے ہیں وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انٹرفیرونز ان سیلز کے اندر ہی بنتے ہیں اور ڈیفیوز ہو کر باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو انٹرفیرونز اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ وائرسز کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی وائرسز کے کام میں انٹرفیرنس یا مداخلت کرتے ہیں۔ یہ انٹرفیرونز جسم کے صحت مند مدافعتی خلیوں یا وائٹ بلڈ سیلز کی جانب بڑھتے ہیں۔ قدرتی طور پر تمام صحت مند خلیوں کی بیرونی سطح کے اوپر کچھ ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان سیلز کی سیل میمبرین کے اوپر یہ ریسیپٹر پائے جاتے ہیں جن کو ہم انٹرفیرون ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کو عموماً مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ یہ انٹرفیرونز ایک چابی کا کام کرتے ہیں، جبکہ یہ ریسیپٹرز تالے کا کام کرتے ہیں۔ یہی انٹرفیرونز ان تالوں کو لگیں گے، یعنی ان کے اندر جا کر بائنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیلز کے اندر کچھ اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ اب دیکھیں، یہ انٹرفیرونز ان ریسیپٹرز کے اوپر بائنڈ ہو گئے۔ اس بائنڈنگ کے بعد دو طرح کے کام شروع ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ مدافعتی خلیے یا امیون سیلز یا لیمفوسائٹس یا مونوسائٹس کچھ اینٹی وائرل انزائمز یا جراثیم کش یا وائرس کش انزائم بنانے لگتے ہیں، جو نہ صرف ان خلیوں سے باہر پائے جانے والے وائرسز کو مارتے ہیں، بلکہ اگر وائرس ان سیلز کے اندر بھی موجود ہو تو اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہ امیون سیلز کچھ مزید کیمیکلز بھی بناتے ہیں جو ان سیلز کے اندر موجود بننے والی پروٹین کو روکتے ہیں، یعنی اس پروٹین سینتھسس کو سپریس یا انہیبٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر مزید وائرس ان سیلز کے اندر داخل ہوں گے تو ان کو اپنی نشو و نما پانے کے لیے پروٹین میسر نہیں ہوگا۔ یاد رہے، کوئی بھی وائرس اپنی نسل بڑھانے کے لیے آپ کے سیلز کے اندر موجود پروٹین کا استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھی وائرس ایک ہائی جیکر کا رول پلے کرتا ہے جو کسی ایروپلین کے پائلٹ کو گن پوائنٹ پہ ہائی جیک کر کے پائلٹ سے اپنی مرضی کا کام کرا سکتا ہے۔ جب ان ہائی جیکرز کو ان کی خوراک یعنی پروٹین نہیں ملے گی اور اوپر سے وائرس کش انزائمز بھی موجود ہوں گے تو ان حالات میں وائرس کا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ انٹرفیرونز دو دھاری تلوار ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف اینٹی وائرل انزائم بنا کر وائرسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بلکہ ان وائرسز کی سپلائی لائن یا پروٹین سینتھسس کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ بات کرتے ہیں جو اس پوری ڈسکشن کو ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ جوڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انٹرفیرونز صرف اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ کام کرتے ہیں یا فنکشن کرتے ہیں جب جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو، یعنی بخار والے درجہ حرارت پہ۔ فرض کریں ایک کورونا کا مریض ہے، اس کے اندر یہ سارا مدافعتی عمل جاری ہوتا ہے۔ خون کے سفید خلیے یا وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکوسائٹس، جس کی مثال مونوسائٹس اور لیمفوسائٹس ہیں، وہ اپنا کام جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، انٹرفیرونز بن رہے ہوتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انٹرفیرونز ہائی باڈی ٹیمپریچر کو پسند کرتے ہیں، یا یہ انٹرفیرونز ہائی باڈی ٹیمپریچر یا فیور کے اندر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ان انٹرفیرونز کی ایکٹیویٹی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب انسان بخار کی کیفیت میں ہوتا ہے، کہ بخار انسانی جسم کا ایک پروٹیکٹیو میکانزم ہے۔ اللہ نے بخار میں بھی انسان کے لیے عافیت رکھی ہے،
بخار کے دوران انسانی جسم کا مدافعتی نظام بہت ہی اعلیٰ طریقے سے وائرسز کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھی وہ ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور یہ تھے اس کے وہ سائنٹیفک ڈائنامکس جو کہ میرے خیال سے ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. اور خصوصاً میرا مقصد یہ تھا کہ فارماسسٹ اور میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو ان چیزوں کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.